अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्परसलान बोलम 22 एपिसोड नंबर 62 पार्ट 3 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। अल्परसलान साहब जो कि सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गए होते हैं, उन्होंने अपने साथियों को सदा लगाई होती है कि आप एक एक करके इस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करें। ये सुरंग बहुत जल्दी गिर जाएगी। और वाकई ऐसा होने लगता है क्योंकि मट्टी तेज़ रफ्तार से छत की जानिब से बाकी साथियों के ऊपर गिरने लगती है। वहाँ पर मौजूद अल्परसलान साहब के साथी सुलेमान साहब से कहते हैं कि अब आप सबसे पहले इस गार से बाहर जाने की कोशिश कीजिए। सुलेमान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, आपको पता है कि मेरी टांग जख्मी है और मुझे बाहर निकलने में बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन इस वजह से आप लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ सकती है, तो लिहाजा सबसे पहले आप लोग यहाँ से जाने की कोशिश करें। अल्परसलान साहब के वफादार सिपाही इस बात से इत्तफाक नहीं करते और वो ये कहते हैं कि हम आपको हरगिज़ इस मुश्किल घड़ी में छोड़कर नहीं जाएंगे, लिहाजा हम सबका ये फैसला है कि हम यहाँ पर आपके पास मौजूद रहेंगे और सबसे पहले इस केका मनूस काफिर को यहाँ से निकलने का मौका देंगे। केका मनूस जो उस सुराख से उस गार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, वो आवार की तरफ देखता हुआ कहता है कि इस हार्वी को यहीं पर छोड़कर आना। ये कहकर वो सुरंग में आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जोजन और रत्ती उस पादरी को उस जंगल में ले आते हैं जहां पर उनके सिपाही पहले से मौजूद होते हैं। वो नेस्तूर को कहता है कि जल्दी इसको बांधो। रत्ती जोजन की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर गलत नहीं किया होगा और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि मैंने पादरी को तुम्हारे कहने पर छोड़ दिया। जोजन कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा ये फैसला तुम्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। मुझे पता है कि आगे क्या करना है। तुम देख लेना, ये शख्स हमारे लिए हथियार साबित होगा और हम इस हथियार से बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। दूसरी तरफ सुरंग का बैरूनी मंजर यानी कि जंगल की जानिब से अल्परसलान और उनके साथियों को दिखाया जाता है। वो एक एक करके उस सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब होते चले जाते। केका मनूस कहता है कि हार्वी को बिल्कुल भी इस सुरंग से बाहर आने की इजाज़त नहीं है, बाकी तमाम तर लोग आ सकते हैं। अल्पा को थक कर अल्परसलान साहब से पूछता है आखिर इस गार के अंदर मौजूद जवाहर का असर इस शख्स पर कब तक रहेगा, ये कब तक हमारा दिमाग चाटता रहेगा। अल्परसलान साहब जवाबन कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है, ये भागता हुआ सुरंग में दाखिल हुआ था, यानी इस पे जवाहर का असर ज़रा ज़्यादा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल ये सुरंग से बाहर निकल चुका है तो उम्मीद है कि ताज़ा हवा इसको तंदुरुस्त कर देगी। वहाँ मौजूद दूसरा सिपाही कहता है कि इसका दिमाग ठीक हो या ना हो, ये दोनों सूरतों में ही पागल रहेगा। अल्परसलान साहब जो कि परेशान होते हैं अपने भाई सुलेमान साहब, आवार और अरबसकान की वजह से, क्योंकि अब तक वो सुरंग से बाहर नहीं आए होते, और वो कहते हैं कि ये लोग कहाँ रह गए। दूसरी तरफ गार के अंदर का मंजर दिखाया जाता है जहां ये बहस जारी होती है कि पहले कौन जाएगा। आवार और अरबसकान कहते हैं कि सुलेमान साहब पहले आप जाएंगे। सुलेमान साहब गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालो, मैं जख्मी हो चुका हूं, सबसे पहले तुम लोग जाओ और उसके बाद मैं पीछे से आ जाऊंगा। लेकिन बहरहाल बाकी तमाम तर सिपाही और सुलेमान साहब मिलकर ये तय करते हैं कि आवार आगे रहेगा और सुलेमान साहब को पीछे से अरबसकान धकेलेगा, जिसकी वजह से गार से निकलने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। चुनाचे वो तीनों बैरूनी रास्ते की तरफ जाने वाली सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो एक साथ अंदर घुस जाते हैं। आवार आगे होता है, सुलेमान साहब दरमियान में और अरबसकान पीछे से सुलेमान साहब को धकेल रहा होता है। अल्परसलान साहब जो कि बाहर बैठकर उन तमाम तर लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं, अचानक बहुत तेजी से गार के गिरने की आवाज़ आने लगती है। वहां पर मौजूद सिपाही अल्परसलान साहब से कहता है ये तो गार गिरने की आवाज़ है और ये आवाज़ तेज़ होती चली जा रही है, यकीनन उन लोगों की जान खतरे में है। अल्परसलान साहब ये बात सुनकर और परेशान हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए अरबसकान, आवार और सुलेमान साहब का नाम पुकारते हैं। केका मनूस बाहर खड़ा आवार की वजह से यानी कि हार्वी की वजह से हंसने लगता है और कहता है कि देखो, हार्वी की मौत बहुत जल्द होने वाली है और वो इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। अल्परसलान जो कि बार बार उन तीनों का नाम पुकार रहे होते हैं, बिल आखिर आवार सबसे पहले अल्परसलान साहब के पास पहुंच जाता है, यानी कि वो हाथ बाहर करता है और बाकी तमाम तर साथी आवार को पकड़कर उस सुरंग से बाहर निकाल लेते हैं। केका मनूस जो कि पगलाया हुआ होता है, वो कहता है कि ये शख्स फिर बच गया। फिर वो तमाम तर लोग वहां पर सुलेमान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। बिल आखिर सुलेमान साहब भी वहां पर पहुंच जाते हैं तो उनका हाथ पकड़ के अल्परसलान और उनके साथी उन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अब बात रह जाती है अरबसकान की। अरबसकान को बार बार आवाज़ लगाई जाती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर इंतजार करने के बाद उनको मालूम होता है कि अरबसकान भी सुरंग के कोने तक पहुंच गया है
وہ اپنا ہاتھ باہر کرتا ہے۔ آخرکار الپرسلان صاحب کے تمام تر ساتھی باحفاظت اس سرنگ سے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر کنک قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ان کا ایک تہوار جو کہ نیروز نامی ہوتا ہے وہ آنے والا ہوتا ہے اور اس کی تیاریاں جاری ہوتی ہیں۔ سلچان خاتون باقی خواتین کے ساتھ کپڑے کا کام کر رہی ہوتی ہیں اور دھاگے بن رہی ہوتی ہیں۔ وہ بچے جو آخنی اماں کے پاس انڈے لینے کے لیے گئے تھے وہ سلچان خاتون کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آخرکار یہ سب کیا ہے۔ پھر سلچان خاتون اس تہوار میں ہونے والے کھیل کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ کھیل کیسے کھیلا جائے گا۔ بچے اس کھیل کی معلومات لینے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دیوجن اور رتی اس پادری کو قلعے میں لے آتے ہیں۔ رتی اس پادری سے کہتا ہے کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، کیونکہ جس حساب سے تم اپنی موت کے بارے میں سوچ رہے ہو تمہیں وہ موت بالکل بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ابھی تو میں تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ ہم نے تمہیں کہاں باندھنا ہے، وہ مرنے سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ ایوادوکیا بھاگتے ہوئے دیوجن کے پاس آتی ہے اور اپنے چچا کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کیکا منوس کہاں ہے۔ دیوجن کہتا ہے کہ ہم نے ہر جگہ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں وہ کہیں نہ ملے۔ ایوادوکیا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تقریباً 2 دن ہو چکے ہیں وہ غائب ہیں۔ دیوجن ایوادوکیا کو دلاسا دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ بے فکر رہو، میرا کام ان کی حفاظت کرنا ہے اور میں بہت جلد کامیاب ہو جاؤں گا۔ نیستور بھی ایوادوکیا کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اوپر والا ضرور کیکا منوس کی حفاظت کرے گا، آپ بے فکر رہیے۔ ایوادوکیا کہتی ہے کہیں الپرسلان نے کیکا منوس کو قتل تو نہیں کر دیا۔ دیوجن پوچھتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ایوادوکیا کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ اس کے چاچا یعنی کہ کیکا منوس نے اس کو اس معاہدے کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کیکا منوس نے کہا تھا اگر اس معاہدے کے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو ہم لوگوں کا جینا بہت مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس راز کو راز ہی رکھنا۔ ایوادوکیا بات کو گھماتے ہوئے کہتی ہے میرے منہ سے اچانک ہی یہ بات نکل گئی، مجھے نہیں پتا کیوں، اور یہ کہہ کر ایوادوکیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایوادوکیا کے جانے کے بعد دیوجن مسکراتا ہوا کہتا ہے کہ غلطیوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے اور اب تم مکمل طور پر میری مٹھی میں ہو۔ دوسری طرف رتی اس پادری کو زندان میں ڈال دیتا ہے۔ اس زندان کا منظر نہایت خوفناک ہوتا ہے۔ وہاں پر پہلے سے ایک لاش موجود ہوتی ہے جس کو چوہے نوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رتی اس پادری سے کہتا ہے کہ یہ حالت دیکھ رہے ہو، ٹھیک ایسی ہی حالت تمہاری ہونے والی ہے، یعنی کہ یہ وبائی چوہے بہت جلد تمہیں کھا جائیں گے، تم ان کی خوراک بننے والے ہو۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس الپرسلان کے ساتھ مل کر تم نے یہ سب کچھ کیا تھا کیا وہ تمہیں بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر رتی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ پادری جو اس خوفناک منظر میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنے لگتا ہے اور اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ایوادوکیا بھی دعائیں مانگتی چلی جاتی ہے اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچانک اسے آواز آتی ہے کہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ہمیں اکیلا چھوڑے۔ وہ اس آواز کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ دوسری طرف جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں الپرسلان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی سلیمان صاحب کے زخم کا جائزہ لینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے زخم کی مرہم پٹی کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی چھاونی میں جایا جا سکتا ہے۔ اتنے میں کیکا منوس کہتا ہے کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اور وہ الپاگوت سے پوچھتا ہے آخر یہ سب کیا چل رہا ہے، ہم اتنی خوفناک جگہ سے باہر کیسے نکل سکے۔ الپاگوت بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ الپرسلان صاحب کی مہارت اور عقل مندی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کو وہ سوراخ مل گیا تھا جس سے باہر جانے میں ہم سب کو آسانی ہوئی اور ہم سب کی زندگی بچ گئی۔ کیکا منوس منہ بناتے ہوئے کہتا ہے یعنی کہ ایک دفعہ پھر تم نے میری جان بچا لی۔ الپرسلان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری جان بچانے کا کوئی شوق نہیں، میں یہ سب کچھ صرف لپاریت بھائیوں سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، ہمیں ان سے نجات چاہیے، اس لیے ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ دوسری طرف جنرل دوکاس ہوش میں آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ 2 شخص اس کے جانب بڑھ رہے ہیں جن میں سے ایک ابراہیم ینال ہے۔ وہ ابراہیم ینال کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ابراہیم ینال جواباً کہتا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے تمہیں موت کے پنجوں سے بچایا ہے، یعنی کہ موت کے منہ سے نکال کر زندہ کھڑا کر دیا۔ جنرل دوکاس کہتا ہے کہ اگر تم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ ہرگز نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ جنرل دوکاس ہمت کر کے اٹھ کے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ابراہیم ینال کے پیروں میں پھر آ کر گر جاتا ہے۔ ابراہیم ینال کہتا ہے کہ یہ بکواس حرکت بند کرو، تمہیں پتا ہے کہ تم ابھی نہیں چل سکتے، تمہارے تمام تر زخم کھل جائے گے۔ دوسری طرف تغرل صاحب جو کہ بہت خوش مزاجی میں اپنی بیگم کے ساتھ صحن میں آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس وقت تمام تر سلجوقوں پہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تمام تر جگہوں سے اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور یہ نوریز کا تہوار ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ ان کی بیگم کہتی ہیں کہ آپ نے جو بھی فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا،
اس محل میں رنگوں اور خوشیوں کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ ان کی نظر پڑتی ہے مسعود صاحب کے ہاتھ میں ایک کبوتر ہوتا ہے، اور وہ اس کبوتر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے نانا کے قبیلے میں جانے والا ہوں، اور میں اس وقت اپنی والدہ کو بہت یاد کر رہا ہوں اور میں بہت اداس ہوں۔ ان سے جا کر کہنا کہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس وقت میں بہت اداس ہوں۔ تغرل صاحب اور ان کی بیگم دور کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مسعود صاحب اس وقت اداس ہیں۔ جیسے ہی بوسہ دینے کے بعد اس کبوتر کو اڑا دیا جاتا ہے تو تغرل صاحب مسعود کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میرے شیر، مروا قبیلہ تم جیسے شیر کا انتظار کر رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم جلد از جلد وہاں پہنچو، تو لہٰذا تیاریاں کرو، ہمیں تمہارے نانا کے قبیلے میں جانا ہے۔ مسعود یہ بات سننے کے بعد خوش ہو جاتا ہے اور دوڑتا ہوا تیاری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، تمام مقروضوں کو قرض سے نجات دلائے اور تمام تر روزے داروں کے روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ نگہبان۔